میں نے 30 سال گزارا نواز شریف کو، میں نے مشکل میں نہیں چھوڑا۔ جب نواز شریف کے اچھے دور آئے تو لاہور تک بھی میں نے اس کا استقبال کیا، اس کے بعد میں نے کہا خدا حافظ۔ یہ بتائیں کہ اب آپ یہ جو تاثر ہے آپ دیکھیں اسلام آباد میں یا پاکستان میں کسی بھی جگہ آپ دیکھیں تو یہ تاثر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے نواز شریف صاحب کے واپس آنے کے بعد ممکن ہے کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آ جائے، تو اس صورتحال اس حالت میں کیسے آپ یہ استحکام پارٹی جوائن کر رہے ہیں، مسلم لیگ چھوڑ رہے ہیں؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، یہ میرے پاس کمنٹ بھی بہت آتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بلوچستان کی آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالا گیا ہے کہ یہ سارے لوگ لوٹے ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ 1000 میں 100 میں بھی نہیں، 1000 میں ایک لوٹا ہوتا ہے۔ جیسا جس مرکز میں جو حکومت بناتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ بھاگ جاتے ہیں۔ آپ دیکھنا الیکشن میں انشاءاللہ ان کو ہار ہوگی جو ان کے پاس گئے ہوئے ہیں۔ یہ ایسا شوشہ انہوں نے چھوڑا ہوا ہے۔ میں نے 30 سال گزارا نواز شریف کو، میں نے مشکل میں نہیں چھوڑا۔ جب نواز شریف کے اچھے دور آئے تو لاہور تک بھی میں نے اس کا استقبال کیا، اس کے بعد میں نے کہا خدا حافظ۔ میں نے ان کو اچھے حالت میں چھوڑا ہے۔ ایسا نہیں اگر ہم نے اقتدار کا لالچ ہوتا یا کوئی پیسوں کا لالچ ہوتا تو میں میاں صاحب کے ساتھ رہتا۔ ہم نے اصولوں پہ مخالفت کی، اب بھی اس سے پہلے آپ نے جمہوریت کی بات کی کہ پاکستان مسلم لیگ میں جمہوریت نہیں ہے، تو ایسا کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے تحت آپ یہ تاثر آپ کو مل رہا ہے کہ اس میں جمہوریت نہیں ہے؟ تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ میں نے بار بار یہ شکایت مرکز سے بھی کیا، صوبے سے بھی کیا ہے۔ میرا 30 سال ہوا ہے، ابھی جتنے انہوں نے لیے ہوئے ہیں صوبائی جو عہدیداران ہیں وہ کسی کے 6 مہینے ہو گئے، کسی کے سال ہو گئے، کسی کے 2 مہینے ہو گئے۔ میں 30 سال سے ہوں، میں وائس پریزیڈنٹ ہوں، مجھے کیوں نہیں لایا گیا؟ جب میں یونین سے میں ورکر ہو کے آ رہا ہوں، میں ضلع کا پریزیڈنٹ رہا ہوں، پھر ڈویژن کر رہا ہوں، اس کے بعد میں وائس پریزیڈنٹ پورے صوبے کر رہا ہوں، تو وہ کون لوگ ہیں؟ اس کے انڈر ہم کیسے کام کریں گے؟ میں نے یہ دیکھا تھا، ابھی ان کا ایک ویڈیو تھا جو کوئٹہ میں ابھی میاں صاحب آئے تھے، گیٹ کے سرینا کے بالکل باہر سارے جو اوریجنل ورکرز تھے جس نے 20-20 30-30 سال گزارے تھے وہ بیچارے وہاں پہ کھڑے تھے، اور جو ان کے چاہنے والے تھے کوئی خاص کوئی بالکل اجنبی لوگ ان کے پاس میٹنگ دیتے تھے۔ میں نے 30 سال میں جو پرانے بندے ہیں وہ سارے مایوس ہیں، تو پھر یہ مناسب سمجھا کہ بھائی 30 سال سے اتنی بڑی پارٹی جو اپنے آپ میں جمہوریت نہیں رکھتی وہ اتنا بڑا ملک کو جمہوریت پہ کیسے لا سکتی؟ سر یہ بتائیے گا آپ نے ریسنٹلی کون سی پارٹی جوائن کی؟ میں نے استحکام پاکستان۔ اچھا، کیا سوچ کی کس موضوع کے تحت کیا سوچا آپ کو، کیا اچھی موضوع نظر آئی پسند ہے جس وجہ سے جس بنا پہ آپ نے یہ فیصلہ کیا؟ اصل تو یہ ہے کہ میں نے بہت سوچ بچار کے سارے پارٹیوں کا جائزہ لے کے تو مجھے یہ پارٹی، کیونکہ ان پہ ابھی تک کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے، ان کے اپنی کمائی ہے، اپنی محنت کی، یہ اپنے کمائی سے لوگوں پہ لگاتے ہیں۔ سر ماضی میں جنگیر صاحب کا جو ہے اسکینڈل کیس نکل چکا ہے، آپ نے کرپشن کی بات کی ہے تو ان پہ ثابت ہو چکی ہے، وہ نیل ہو چکی ہیں اس معاملے میں، تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل اس چیز سے نہیں؟ وہ تو نواز شریف بھی نیل ہو چکے تھے، ابھی وہ ختم ہو گئے سارے کیس ہیں، وہ تو ہوتے ہیں ٹائم کے ساتھ، لیکن وہ انشاءاللہ آپ کی استقبال میں پاکستان پارٹی کا کل پہلا یہاں پہ احتجاج ہوا پریس کلب کے سامنے، اور جہاں پہ ورکر سے بات کرنے کا موقع ملا انہی کی زبانی میرے پاس ویڈیو بھی موجود ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں پیسے لے کر لایا گیا یہاں پہ، سردار ترمیل ریاض صاحب لے کے آئے ہیں، یہ اگر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ نون لیگ کا جو لاہور میں جو اتنا بڑا ریلی تھا، آپ نے کسی ایک لاہوری کو دیکھا؟ وہ سارے بلوچستان سے آئے تھے، گلگت سے آئے تھے، وہاں سے کرایہ دے کے، یعنی آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں پیسے لے کے لائے گئے ہیں؟ نہیں، اس کا میں نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ روایت ہے، ایسے لوگوں نے ڈالی ہوئی ہے، ہمارا وہ ہے، ہم تو اس لیے وہ کامیاب نہیں کرتے، ہمارا اوریجنل نظریہ ہوتا ہے، ایک سوچ کے ساتھ ہم آئے ہیں اس پارٹی میں کہ ان کا جو ویژن ہے، جو ان کا جو منشور ہے، وہاں پہ جو ورکرز آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں پیسے دیے گئے ہیں، اور یہ بتایا کہ ریٹ میں ہاؤس نمبر 20 سے میں پیسے یہ ورکر نہیں ہوتے، ورکر ایسا نہیں کہتے ہیں، یہ اس میں گھساتے ہیں لوگ۔ آپ نے منشور اور نظریے کی بات کی، جس پارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں استحکام پاکستان پارٹی، اس کی منشور اگر آپ کو پتہ ہے ذرا ہمیں بھی بتا دیجئے تاکہ ویور یہ سمجھے کہ ان کی کیا منشور ہے۔ بس منشور تو یہ ہے کہ غریب آدمی کی ہم فلاح کے لیے کام کریں گے پاکستان میں۔ ابھی بھی علیم خان نے اسپتالیں کھولی ہے، ہمارے کوئٹہ کے لیے انہوں نے وہ ایک اسپتال کی منظوری دی ہمیں، تو اور بھی اچھے کام کر رہے ہیں یہاں پہ، تو نہ گورنمنٹ کے پیسوں سے کر رہے ہیں بلکہ وہ اپنے جیب سے لگاتے ہیں۔ سر یہ منشور تو زرداری کے پاس بھی ہے، روٹی کپڑا مکان۔ ہاں جی سر، وہ تو خلاف ہو گئے،
किधर है रोटी कपड़ा मकान, उनको तो मिल गया, सिंह ने उन्होंने लाया। और अगर इससे कम में पाकिस्तान फ्लॉप हो गया तो लॉन्च किया था, जो कि बहुत बड़ी एक कामयाबी थी उनकी। उनको गवर्नमेंट में जब इनके इक़्तिदार आया 2 सालों गवर्नमेंट में, शहबाज शरीफ साहब आए, तो वो भी ख़त्म कर दिया गया। और मियाँ वाली में एक हॉस्पिटल जो कि मदर एंड केयर चाइल्ड हॉस्पिटल बनाई गई, उसको भी बंद कर दिया गया। ये भी बहुत बड़ी काविश है, इसको क्या समझते हैं आप? यार ये तो मैं नहीं समझता कि ऐसा किसी ने बंद किया होगा। मैं शहबाज शरीफ ने अगर बंद किया तो उनका अपना सोच है, मैं तो अभी उनका दिफा नहीं कर अब रहा हूँ। आप इसकी मदद करते हैं? मैं अपनी पार्टी का दिफा करूँगा इस वक्त, इस पार्टी में। हाँ बिल्कुल ओवरऑल एक पैदे भाई से पाकिस्तानी आपको उसकी मदद करते हैं? बिल्कुल करते हैं। थैंक यू। अच्छा ये बताए, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से ऑफर आई है आपको? जी कैसे? मतलब ऑफर आई है शमूलियत का? बिल्कुल आई। किसकी जानिब से आपको ऑफर आई वहाँ है? पे लोकल जो हमारे हैं वर्कर, उन्होंने। ठीक, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।